تیاں رانیاں کنا جمیاں تے کنا لے جانیاں میں اپنیاں بیٹیاں نو کہنا رج کے کھایا کرو رج کے پہنیا کرو کیوں سساں گن کے دیندیاں نے سساں روٹی گن کے دیندیاں دودھ مین کے دیندیاں نے سساں چیزاں گنتی کر کے دیندیاں نے اپنے بابا کے گھر میں بادشاہی کر لو میں تم کے آگے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں اپنی بیٹیوں کے نام 2 3 4 مرلے جو ان کا حصہ بنتا لگایا کرو لوگ کہتے ہیں یہ بیٹی کا گھر نہیں ہوتا اور میں نے اس دن سے 4 پلاٹ اپنی بیٹیوں کے نام کر دیے کہ کوئی نہ کہے کہ نکل میرے گھروں بیٹی کا کیوں نہیں گھر ہوتا بیٹی کا گھر تو مصطفیٰ کے دل میں بنا ہوا ہے حال فاطمہ بزا تو منی فرمایا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے یہ شجاع آباد کے علاقے میں بیٹی نے باپ کو جگر دیا بیٹی فوت ہو گئی باپ زندہ ہے دنیا کو بتا دی بابا بیٹے جگر کے ٹکڑے نہیں بیٹیاں بھی جگر کا ٹکڑا ہوتی ہیں حضور نے کہا مدینے والوں جس نے میری بیٹی فاطمہ کو دکھ دیا گویا اس نے میں محمد کو دکھ دیا آج کتنے یہاں بیٹھے ہیں بیٹیوں کا حق کھاتے ہیں بہنوں کا حق کھاتے ہیں سورۃ انفال ان اللہ لا يحب الخائنین اللہ خائن سے پیار نہیں کرتا بے ایمان سے پیار نہیں کرتا یہ جتنے دوست احباب ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہندے نبی پاک بیت اللہ چنے ایک بندے نے گندی ہوجری مصطفیٰ تے سٹی تیسی دوڑے دوڑے گئے فاطمہ تیرے باب محمد تے کسے گندی ہوجری سٹی ہے میرے نبی دی بیٹی فاطمہ دوڑی دوڑی آئی آندھی ہے بابا مکے دے کافر نہیں جان دے میرے باب محمد دیاں کڑیاں اونچیاں شانہ نے میرے مصطفیٰ کھڑے ہوئے میرے آقا فرمایا شالا جیویں جوانیاں مانے ہو میری لاڈ فاطمہ وہ میرا مکھن تے میری ملائی فاطمہ مینوں پتر بن کے وکھان والی میری دی فاطمہ اپنی ماں ختیجہ دی تصویر بن کے وکھان والی میری غم خار فاطمہ مینوں پتر بن کے دکھان والی دلیر فاطمہ شالا جیویں جوانیاں مانے آج مینوں دل نہ خوش کر دیتا ہے پت ونڈون زمینہ تیاں دکھ ونڈون دیاں نے پت لکھ واری موڑن تیاں دوڑیاں دیاں نے میں آپ کو اپیل کرتا ہوں یہ ڈیوو میں یہ جیز کی فرنچائز میں یہ کسی محکمے میں لڑکی کام کرتی ہو ایسے آنکھ اٹھا کے بھی کبھی نہ دیکھنا یہ جسم فروش لڑکیاں نہیں یہ تو ایک بیوہ ماں کا خامد بن کے ڈیوو میں کھڑی ہے یہ یتیم بھائیوں کا باپ بن کے کھڑی ہے یہ 30 سال کی عمر ہوگی 15 سال میں بالغ ہوئی اللہ کی قسم اپنی 15 سال کی جوانی برباد کر دی بہنوں کی شادیاں کرتے کرتے یہ بہنوں کا باپ بن کے کھڑی ہے ہاتھ جوڑوں گا کسی بھی کام کرنے والی بیٹی کو کبھی بھی ڈی ویلیو نہ کرنا کبھی بھی اس کے ساتھ مذاق نہ کرنا اگر جسم کا دندہ کرتی تو گھر میں بیٹھ کے پیسہ کما سکتی تھی اس نے اپنی جوانی برباد کر لی باپ کا بازو بنتے بنتے بہنوں کا باپ بنتے بنتے ماں کا خامد بنتے بنتے کتنی بیٹیاں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی خود رل جاتی ہیں چھوٹے بھائیوں کو پال لیتی ہیں چھوٹی بہنوں کو پال لیتی ہیں اپنے گھروں کے دائیں بائیں دیکھا کرو اللہ کی قسم یہ معاملے اپنے سیدھے کر لو من لا یرحم لا یرحم جڑا کسے تے رحم نہیں کرتا اللہ بھی تے رحم نہیں کرتا اپنے گھروں کے معاملات سیدھے کرے یہ جناب صلہ رحمی ڈبل کیا کرو رمضان میں صدقہ خیرات کیا کرو دائیں بائیں دیکھا کرو لفظ بڑھائے یہ جتنی آنکھیں رو رہی ہیں کبھی بھی کسی کی بیٹی سے یہ میلونروں کا بڑا لمبا حساب ہونا ہے یہ لڑکوں کی تنہا زیادہ رکھتے ہیں لڑکی کی کم رکھتے ہیں حالانکہ میں ان کو کہوں گا لڑکیاں تنہا لینے آتی ہیں گھر چلانے کے لیے وہ خدا کے لیے تیرے پیسے تیرے بچیاں جوے چڑھا دینے شراباں
चढ़ा देने, बाहर के मुल्कों दियां सैरां चढ़ा देने। मैं बिजनेसमैनों के बच्चे देखे हैं, अल्लाह की कसम है, बिजनेसमैनों के बच्चे देखे शराब पार्टियां करते, कवाली नाइट कराते हैं, डांसर बुला के सारी रात पैसा फेंकते हैं, लुटाते हैं। और बिजनेसमैनों, ये बच्चियों की तनहा लड़कों से ज्यादा कर दो। ये लड़कियां प्लाजे बनाने नहीं आती, बेवा माँ का खामद बन के काम करने आती है। ये यतीम बहनों का बाप बन के आती है। मेरे घर में जो काम करती है ना औरतें, मैं अपनी बेगम कहता हूँ इनकी तनख्वाह से भी ज्यादा इनको दिया करो। ये प्लाजे बनाने के लिए काम नहीं करती, ये गाड़ियां खरीद के लेके काम नहीं करती, ये तो अपना घर चलाने के लिए काम करती है। किस औरत का दिल करता है सुबह 6 बजे किसी के घर में जाए? एक नादरा अफसर से मैंने पूछा, ये काम करने वाली औरतों के जो पोटे होते कितने फीसद रह गए हैं जो अंगूठे लगाती हैं? तो मुझे कहने लगा, एक औरत हमारे पास आई तो उसके कोई 20-25% रह गए अंगूठे जो निशानदेही करते हैं ना। मैंने उससे पूछा क्यों? कहते उसने मुझे बोला 25 साल हो गए लोगों के बर्तन धोती हूँ। 25 साल। लाहौरियों, तुम्हें क्या पता है जिंदगी कैसे इज्जत से गुजारनी? उनसे पूछो, 25 साल लोगों के बर्तन धोते गुजर गई। अब उसको कभी ख्वाब आया होगा कि मैं लैंड क्रूजर में बैठूंगी? उसको कभी ख्वाब आया होगा कि मैं जहाज में उड़ूंगी? उसकी यही दुनिया है, मेरे बच्चों को रोटी मिल जाए, मगर उनको सबसे पहले रोटी दिया करो। तेरी बीवी के लिए नेमत, तेरे बच्चों के लिए नेमत। ये जो मेरी बेटियां या आपकी बेटियां अफीसर बन जाती है ना पढ़ के, ये उस पोटे कसने वाली औरत की बदौलत है। सुबह उठ के उसने अपना मुस्तकबिल आपकी बेटियों पे कुर्बान किया है। वो नौकरी रहेगी, तेरी बेटी अफसर बन जाएगी। ये आज की तकरीर कोई आम ना समझना, अपने दिल में लेके जाओ। उम्मत का दर्द है, ये मजबूर लोगों का दर्द रमजान दर्द ही देता है, एहसास दिलाता है। रोज़ा एहसास दिलाता है, रोज़ा सब्र दिलाता है, रोज़ा बर्दाश्त सिखाता है, रोज़ा तौहीद सिखाता है। हाँ, कोई देखे ना देखे, अल्लाह तो देख रहा है। अब कितने हमारे दोस्त हैं जो अपने केले लैन वाली इतने रेड़ी ते खलो के बहस कर रहे होंगे कि जनाब केला 50 रुपए दर्जन नहीं 30 करो। खबर ला रहे होंगे ने केला 100 रुपए दर्जन, केले वाला 200 रुपए दर्जन भी बेचे, महल नहीं बना सकता। वो तो सिर्फ अपनी रोजी कमाने के लिए खड़ा है। बताओ किस फ्रूट वाले का महल मुझे नजर आओ? कोई कोठी दिखाओ, कोई 10 मरले की कोठी बहाओ, कोई किराए पे रह रहा है, कोई मंडी का कर्जई, कोई आड़ती का कर्जई है, कोई दुकानदार का कर्जई है। बताएं, इतने बैठे हैं। ये हुकूमत कहती मैंने छोटी छोटियां रेड़ियां इनको लगवा दी है। वीपी क्या है? उस पर 5 पेटियां आती हैं, वो रेड़ी भरी होती है। वो क्या करेगा वो छोटी सी रेड़ी पे? ना इस तरफ बारिश का रुख, इस तरफ का बारिश रुख। कहां से बारिश रुकेगी, कहां से धूप रुकेगी, किधर वो बैठेगा? ये सब जनाब अपनी सियासत चमकाने के लिए ऐसे काम करते हैं। ये बता, दुकानों के शटर उतरवा दिए, अब बारिश आएगी तो पानी अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो वो क्या करेगा दुकानदार? धूप अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी? और भाई इसका परमानेंट हल ये है, हुकूमत पार्किंग प्लाजे बनाए और सारे कस्टमर अपनी गाड़ियां उधर खड़ी करें, दुकानदार खुद ब खुद ही रास्ता खुला कर देंगे। मगर आज हमारे पास सिर्फ सियासत है, हल नहीं है मसलों के, और देर पर हल नहीं है। इधर सड़क बनती है, इधर पैप आने पानी वाले पैप आ जाते हैं, इधर सड़क बनती सुई गैस वाले आ जाते हैं, इधर सड़क बनती है नदी ये वासा वाले आ जाते हैं। ये प्लानिंग है हमारे पाकिस्तान की। मगर सदके जाओ मुस्तफ़ा की प्लानिंग पे। एक सियाबी आया तो आके कहता है या रसूलल्लाह मेरा बेटा इधर यतीम खाने में, आपके पास यतीम बच्चे हैं सुना, तो मेरा बच्चा भी इधर है, वह गुम हो गया था। आपने मैं खबरदार उधर जाके नहीं कहना मेरा बच्चा कहाँ है, कहीं दूसरे बच्चों का दिल न दुख जाए, काश हमारा बाप भी आता, उनको बाप याद आ जाए। ये है मुस्तफ़ा की दूरअंदेशी कि एक बच्चे की नब्ज़ को समझने वाला नबी। और हमारे यहाँ देख लो, हमारे बच्चे बैठ के खा रहे होते हैं और नौकर पास देख रहा होता है। बता, वो बोल नहीं सकता मगर एक ऊपर भी बैठा है, ऊपर भी बैठा है। अपने अंदर चेंजिंग लें।
اس بندے دی موت دا وقت آ گیا، امام زابی لکھ دینے موت دا وقت آ گیا۔ جڑے بندے نے کہا کہ گزری ہوئی باتوں کو یاد نہیں کرتے، اونچی بولو گزری ہوئی باتوں کو یاد نہیں کرتے، اس بندے دی موت دا وقت آ گیا۔ مرنا تے مرنا ہی ہے، سب نے مرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، چھڈ پنجرے اڈ شہباز گئے، ہر عرشاں وال پرواز گئے، کر وتھاں دور دراز گئے، فانی چند دن جگتے جی گئے نے، پھر موت پیالہ پی گئے نے، اتھو سب مسافر تھی گئے نے، وہ نہیں رہنا یار پیاریاں نے، ٹہ جانا ہی محل چباریاں نے، اتھے کاواں واں بسیرائے، دو دن دا ہیرا پھرائے، میرے ویر مسافر سوچ رہا اس جگ دا ہی کوئی پھرائے، اتھوں نظر بچا کے ٹر چلیے، تیرا اگے سفر لمیرا ہے۔ لاکا نواب صاحب رائے ونڈ میرے کہنتے گزریا کرو، لاکا نواب صاحب آندہ ہے، نواب قزل باش مشرقی مغربی پاکستان کا حکمران، ادھر میرے کہنے پہ ایک دفعہ مقبرہ جہانگیر کے پاس سے گزرو، وہاں ٹیلیں گر رہی ہیں، بیچ گھاس اگائی، بادشاہ لیٹا ہوا وہاں یہ پیغام دیتا ہے، جگاں جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کے جا ہے تماشا نہیں ہے، مکی ہاں گہلا مکہ کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا جوان بیٹا قبر میں گیا تو باپ آپ نے دیکھا ہے کتنا غمزدہ ہوا کہ بیٹے کی قبر پہ بیٹھنا شروع کر دیا، ہر طرف نہ بیالہ جھناٹا ہی اس کے لیے۔ میں بچوں کو بتانے کے لیے یہ واقعہ ایڈ کیا ہے کہ مولانا طارق جمیل کہتے ہیں میں زندہ لاش ہوں، اندر سے مر چکا ہوں۔ یہ باپ کی ایک بیٹے سے محبت ہوتی ہے، بچوں میں جان ہوتی ہے۔ دنیا کو بتانا چاہتا ہوں مٹے نامیاں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی نا۔ یہ چودھری لفظ کبھی قبر پہ نہ لکھنا، یہ جو تم نے چودھری لفظ قبروں پہ لکھا ہے، اللہ کہتا مر کے بھی تیری عقل نہیں مری، میں نے تیرے نوکر سے تیری قبر پہ مٹی ڈلوائی، ابھی تکبر لکھتا ہے۔ ہم نے قبروں پہ نام لکھ دیے، اور میں آپ کے مطلب بتاؤں، یہ قبروں پہ جو عورتوں مردوں کے نام لکھ دیتے ہیں نا، ان کے اوپر جادو جلدی ہوتا ہے۔ یہ بات سن لیں، جن کی ماں اور باپ کا نام قبروں پہ سلیٹوں پہ لکھا ہوتا ہے نا، ان کے اوپر جادو بھی جلدی ہوتا ہے۔ جادو کی بہت قسمیں ہیں۔ نبی کریم نے اس لیے کہا تھا کہ قبر پہ نام نہ لکھو تاکہ تمہارے بڑوں کی قبروں کے آ کر کوئی کسی کا نام لکھے اور جادو کرنے والا چلا کاٹ کے جادو نہ کرے آپ۔ اور ہمارے گھروں میں عام رواج چل پڑا ہے، ہم سلے لگانے شروع ہو گئے، نشانی لگاؤ پتھر کی، اور جو روز جانے والا بیٹا کبھی بھول سکتا ہے؟ اور جب بھی جاؤ کیلے قبر پہ نہیں جانا، باپ کی قبر ہے تو بیٹا جا رہا تو ساتھ ایک دوست کو لے جائے، دوست نہیں تو بھائی چھوٹے کو لے جائے، چھوٹا بھائی کے ساتھ بیٹا ہے تو بیٹے کو لے جائے۔ بیٹا جب دیکھے گا نا کہ میرا بابا اپنے بابا کی قبر پہ کھڑا ہے تو کل وہ بیٹا بھی تیری قبر پہ چل کے آئے، اپنے بچے کو ساتھ لے کے، یہ میرے بابا کی قبر ہے۔ آج کتنے بچے بھول گئے ماں باپ کی قبریں۔ قبروں پہ جاؤ، موت یاد کرو۔ یہ عمرے پہ جاتے اور ریاض الجنہ سے نکل کے سیدھا جنت البقیع کی طرف ہم جاتے ہیں تو لوگ عصر کے ٹائم بھی جاتے ہیں، فجر کے ٹائم بھی جاتے ہیں۔ مجھے اب سمجھ آئی مدینے میں موت کیوں یاد رہتی ہے، لوگ روز قبروں کی زیارت کرتے ہیں۔ مجھے ایک مصری قاری ملا تو میں نے اس سے پوچھا بھی یار مصر کا سب سے امیر بندہ مرا آپ نے دیکھا؟ کہتا بڑے دیکھیں۔ تو میں نے کہا جب آپ موت کو یاد کرنا ہو یا کبھی آپ کے پاس غربت آئے تو آپ کیسے کہتے ہیں بھی میں کوئی اللہ کی طرف آؤں؟ کہتا میں سب سے امیر بندے کی قبر پہ جاتا ہوں مصر میں
اور جا کے ٹھہر کے کھڑا ہوتا ہوں، اس کی عمارت نہیں اس کو بچا سکی تو تیری دولت کیا کرے گی؟ میں اپنے اللہ پہ شاکر ہوں۔ کہتا میں قبر پہ جا کے یہ کہتا ہوں، بتاؤ اتنے بندے بیٹھے ہیں، میں ادھر بیٹھا ہوں، میرے پاس 5 ارب آ جائے تو کیا میں ہوا میں اڑنے لگے گا؟ میرے پاس 10 ارب آ جائے میں ہوا میں اڑنے؟ یہ ہمارے حکمرانوں کے پاس کتنا پیسہ ہے، لوگ گالیاں دیتے ہیں، اور دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ ان کے جو جاسوس ہیں بیچ میں بھی بیٹھے ادھر بھی بیٹھے ہیں، میں ایجنسیوں والوں کو کہوں گا جتنی ہمیں لکھتے ہو نا، اگر فرشتوں نے تمہیں لکھنا شروع کر دیا نا تہاڈا جنت جانا بہت مشکل ہے، سچی بات کر رہا ہوں۔ آپ ہمیں مولویوں کو تو اچھی بچی لکھتے ہو نا، تو ہم تو کوئی بات نہیں ہے، ہم بولتے ہی سوچ کے ہیں کہ ہمارے آگے کرامن کاتبین بڑے بیٹھے ہیں، مگر حکمرانوں کا بھی لکھا کرو جو یہ کرتے ہیں، ان کا بھی لکھا کرو۔ ان کا تو 5 سال لکھتے ہی نہیں، کیوں؟ ان کی حکومت ہوتی ہے، تو اگر ان کی حکومت کے درمیان تو مر گیا تو پھر عرش والے دی حکومت صدا ہے، تو کیا جواب دے گا اللہ کو؟ اس لیے اللہ کا واسطہ ہے، مولویاں تو ہاتھ چکیا کرو۔ ہاں جی، جتنے یہ میرے بیٹھے ہیں بزرگ، میں سمجھانے لگا ہوں بات، کہندے نے دی موت دا وقت آ گیا، امام زابی کہندے نے موت آنی ہے، بولو سب نو آنی ہے نا، کلو نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ میلا میلیاں دا یاراں بیلیاں دا، نبی پیر ولی امام زادے سنگ چھڈ گئے نے یاراں بیلیاں دا، ایک دن اساں وی مدنی ٹر جانا، کنڈا مار کے نہ حویلیاں دا۔ یہ ٹاؤن شپ چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ اساں سنیا پیا دے سے اندر اونیاں ڈاڈیاں مشکلاں پاریاں نے، ایک کوٹھڑی ملنی رہنوے جدیاں بوئے تے نہ کوئی باریاں نے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ مٹی چو بنے ہیں، مٹی چ جانا، مٹی چو اٹھنا ہے، ذرا لفظ بڑا قیمتی سننے والا ہے۔ جی اساں سنیا پیا دے سے اندر اونیاں ڈاڈیاں مشکلاں پاریاں نے، ایک کوٹھڑی ملنی رہنوے جدیاں بوئے تے نہ کوئی باریاں نے۔ حضرت صاحب میں رمضان میں بڑے بڑے درس دیے، مگر جتنی روحانیت میں نے اس مسجد میں دیکھی ہے کہ ایک بندہ سر نہیں ہلا رہا، ہر کوئی اپنی قبر کی فکر میں بیٹھا ہے، حشر کی فکر میں بیٹھا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں بندے سر نہیں ہلا رہے۔ قسم میری نجات واسطے تو سائے تقریر بنا دیتی، میں چاہنا میں کہ اس طرح ہی تاڑے دل چ بات اترے۔ اساں سنیا پیا دے سے اندر اونیاں ڈاڈیاں، پیا دا دیس کیڑا ہے؟ قبرستان۔ اساں سنیا پیا دے سے اندر اونیاں ڈاڈیاں مشکلاں پاریاں نے، ایک کوٹھڑی ملنی رہنوے جدیاں بوئے تے نہ کوئی باریاں نے، جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے آجی انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے، دنے راتی جو ترس دے دیدنو سی آجی انہاں بھی باریاں ماریاں نے، جدو فضا چے آکے خزانے رت بدلی پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں نے۔ ناصر مدنی چوٹھائی جگ سارا، ماج سلفی صاحب چوٹھا جے جگ سارا، او بزرگو چوٹھا جے جگ سارا، ٹون شپیا چوٹھائی جگ سارا، سچیاں اللہ رسول دیاں یاریاں نے۔ آج میں ہاتھ جوڑ کے ایک آپ کی گندی عادت بھی ختم کرانا چاہتا ہوں، یہ میرے ہاتھ جڑے دیکھنا، جب میت گھر سے نکلے فوراً روٹی نہ کھولا کرو، بے وفا دنیا احسان فراموش ہو، ابھی تمہارے باپ کا حساب بھی شروع نہیں ہوا، تم نے کھانا کھول دیا، ڈوب مرو، تمہیں شرم نہیں آتی، حدیث کی مخالفت کرتے ہو۔ میرے نبی نے کہا جب تک میت کو دفن کر کے ایک اونٹ ذبح کر کے اس کی بوٹیاں تقسیم نہ کر دی جائے، اتنی دیر تک قبر پہ دعا مانگو، اللہ میرا بابا آج نبی شہر میں آ گیا،
اتنا خوبصورت گھر چھوڑ کے تیری سپردم نے کر دیا مٹی ڈال دی. یہ میری طرف دیکھنا اتنا خوبصورت چہرہ ہوتا ہے. ایتھے چان منور صورتاں دیندے قبری پاؤ ایتھے رنڈیاں ہون سہاگنا اجے منو نی لتھا چاؤ ایتھے گانے بنن والیاں مارن رو رو ٹاؤ ایتھے بندے آؤ پرونا تو آیا پرونیاں نو جانا پیندا ہے ایتھے کسے بھی نہ پکا ڈیرا لایا. اس دل نو میں بڑا سمجھایا اینا ہتھاں نال کنبد بنایا پرونیاں نو جانا پیندا ہے. بڑا وڈا جو پوچھ ماج سلفی کولو اس دا کی حال ہے ٹور گیا جنہ کولو بہادر بابا جوانے